جب اللہ کے رسول نے اللہ کا پیغام دنیا کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تو مکے والے اللہ کے رسول کی توہین کرنے لگے۔ کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا۔ اللہ کے رسول اللہ کے دین کے لیے ہر دکھ تکلیف برداشت کر کے دین کی تبلیغ کر ہی رہے تھے۔ ایک دن آپ نے دیکھا ایک بوڑھی عورت اپنے سر پہ بڑی مشکل سے سامان اٹھا کے مکے سے باہر جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بوڑھی عورت کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے عورت، یہ سامان تو بہت بھاری ہے اور تم بوڑھی ہو چکی ہو، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تمہارا سامان اٹھا کے تمہاری منزل تک پہنچاؤں۔ وہ بوڑھی عورت مسکرا کے کہنے لگی، اے نوجوان، اس سے بہتر اور کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول اس بوڑھی کا سامان اپنے کندھوں پہ لیے اس کے ساتھ چل ہی رہے تھے کہ اتنے میں وہ عورت کہنے لگی، اے نوجوان، میں تمہیں بھی کہوں گی یہ شہر چھوڑ کے چلے جاؤ، کیونکہ یہاں کوئی جادوگر آیا ہے جس کا نام محمد ہے۔ وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے۔ اس کے لفظوں میں اتنا جادو ہے، جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس پہ ایمان لے آتا ہے۔ اے شخص، میں نے پوری زندگی اپنے بتوں کی عبادت کی ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس زندگی کے آخری وقت میں اپنے خداؤں سے غافل ہو کر اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں۔ پورا رستہ وہ عورت اللہ کے رسول کی توہین کرتی رہی اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بوڑھی کا سامان اپنے کندھوں پہ لیے خاموشی سے سنتے رہے۔ جب اس بوڑھی عورت کی منزل آ پہنچی، اللہ کے رسول نے اس کا سامان اس کے حوالے کیا اور جانے لگے۔ وہ عورت پوچھنے لگی، اے نوجوان، کون ہو تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پورا رستہ جس محمد کی تم توہین کر رہی تھی وہ محمد رسول اللہ میں ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے جیسے ہی آپ کے چہرے کا نور اور اخلاق کو دیکھا، وہ قدموں پہ گر گئی اور رو کے کہنے لگی، میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کا نور بتاتا ہے، آپ کا اخلاق یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یقیناً یہ سچ ہوگا، آپ مجھے معاف کیجئے گا۔ اور اسی وقت وہ عورت آپ کے نبوت کی گواہی دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی اور واپس مکے میں آ کر رہنے لگی۔ یہ ہے رسول اللہ کا اخلاق، یہ ہے آپ کی سیرت کہ دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوت، آپ کی صداقت اور آپ کی شرافت کی گواہی دینے لگتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو یہ ہدایت دے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیں کہ ہر غیر مسلم ہمارا اخلاق دیکھ کر مسلمان بن جائے۔ روزانہ 12 مرتبہ ختم قرآن کا ثواب لیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص سورہ یاسین کو رضا خدا بندی کی خاطر تلاوت کرے تو اسے اتنا اجر دیا جائے گا کہ گویا اسی نے 12 مرتبہ پورا قرآن ختم کیا ہو۔ عظیم ترین صدقہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص سورہ شمس کی تلاوت کرے گا تو گویا اس نے ہر اس چیز کا صدقہ دیا ہے جس پر سورج اور چاند چمکتے ہیں۔ سورہ کوثر کی فضیلت، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے حوض کوثر اور جنت کی تمام نہروں سے سیراب کرے گا۔ توفیق، حافظہ اور مقبولیت دلوانے والا سورہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو باقاعدگی سے سورہ شمس کی تلاوت کرے تو اللہ اسے توفیق عطا فرمائے گا، اسے زیادہ حافظہ عطا فرمائے گا اور لوگوں میں باعظمت اور مقبول ہوگا۔ قبولیت دعا کا ایک اہم وقت، اللہ کے رسول نے فرمایا،
اذان و اوقات کے مابین مانگی جانے والی دعا نامنظور نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں استغفار سکھایا ہی اسی لیے ہے کہ وہ تمہاری مغفرت کرے۔ جو شخص زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے اسے ہر غم اور دکھ سے کشائش حاصل ہوتی ہے اور ہر تنگی سے نجات ملتی ہے، نیز اسے ایسے ذریعوں سے رزق ملتا ہے جہاں سے ملنے کا گمان بھی نہ ہو۔